اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم لیکچر نمبر 2 PST کا لیبر اصلاحات کے بارے میں بحث کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 10 فروری 1972 کو مزدوروں کی بہتری کے لیے جو پالیسیاں بنائی تھی ان کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو پالیسی بنائی گئی وہ یہ تھی کہ انتظامی معاملات میں مزدوروں کو شمولیت کا حق دیا گیا تاکہ کسی مزدور کی حق تلفی نہ کی جائے۔ ہر کارخانے کے اندر انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے شامل کیے گئے جو کل تعداد کا 20% ہے۔ اور نمبر 2، مزدوروں کو خصوصی طور پر بونس بھی دیا گیا۔ مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اور نمبر 3، اوقات کار میں کمی کر دی گئی، جبکہ پہلے مزدوروں سے کام زیادہ لیا جاتا تھا اور ان کو مزدوری کم دی جاتی تھی۔ ایک ہفتے میں 54 گھنٹے کام لیا جاتا تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک یہ اہم پالیسی یہ بنائی کہ 54 کی بجائے 48 گھنٹے مزدور سے کام لیا جائے گا ایک ہفتے کے اندر، اور ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن، بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق دیے جائیں گے اور مزدوروں کے حقوق کی فراہمی کی جائے گی۔ سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، یہ مالکان کی ذمہ داری ہوگی۔ نمبر 5 یہ تھا کہ ہر مزدور کو سہولت دی جائے، ان کو رہائشی مکان دیا جائے اور تعلیم کی سہولتیں ان کو مہیا کی جائیں۔ ہر کارکن کو طبی معائنہ ان کا لازمی ہوگا۔ کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا، اور مزدوروں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے ایک جونیئر عدالت قائم کی گئی، جونیئر عدالتیں قائم کی گئی تاکہ ہر مزدور اپنا مقدمہ عدالت میں لے جانے کا حق رکھتا ہو اور کسی مزدور کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ ہو، تو جس کی وجہ سے جونیئر عدالتیں قائم کر دی گئیں۔ شاپ استوار کا عہدہ تخلیق کیا گیا تاکہ مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو۔ نمبر 8، ملازمت کا تحفظ دیا گیا۔ مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں گے۔ جبکہ پہلے ظلم ہوتا تھا، تھوڑا سا مسئلہ بنا مزدور کو نکال دیا، معمولی سی وجہ پر مزدور کا حق مار دیا جاتا تھا، ان پہ ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی۔ یہ اسلامی طور پر بھی منع ہے، شرعی لحاظ سے منع ہے
کہ کسی مزدور کی حق تلفی نہ کی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کے بارے میں اپنے آخری وقت میں بھی یہ بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا بھائی مزدوروں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ تو 8واں پوائنٹ یہ تھا کہ مزدوروں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ان کو برطرف کرنے سے پہلے ٹھوس وجوہات بیان کی جائے۔ یہ ہے بیٹا لیبر اصلاحات، ان میں سے 5 پوائنٹ آپ نے یہ لکھنے ہیں اور 8 کے 8 پوائنٹ آپ نے یہ یاد کرنے ہیں۔ اور اگلا پوائنٹ تھا زرعی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو نے معاشی اصلاحات کے اہم پہلو میں سے ایک یہ پہلو تھا کہ زرعی اصلاحات نافذ کی۔ نمبر 1، زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کر دی گئی، جبکہ اس سے پہلے زیادہ زمین پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، افسران اس سے زیادہ زمین رکھ سکتے تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے یہ حد مقرر کر دی کہ زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری، جس کو نہر کا پانی لگتا ہے، 150 ایکڑ نہری زمین رکھے گا اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کر دی گئی، اس سے زیادہ وہ زمین نہیں رکھ سکتا۔ یہ بیٹا آپ کا MCQs بھی ہے کہ زمین کی انفرادی حد ملکیت کتنی مقرر کی گئی، شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی۔ نمبر 2، سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی اور باقی زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہو جانے کی پالیسی بنائی گئی۔ فوجی افسران پر اس شک کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نمبر 3، تعلیمی اداروں، کالجوں اور یونیورسٹیوں وغیرہ کے علاوہ کوئی شخص مقررہ حد سے زائد زمین کا حقدار نہ ہوگا، یعنی تعلیمی اداروں، کالجوں اور یونیورسٹی کے علاوہ کوئی شخص بھی مقررہ حد سے زیادہ جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس سے زیادہ زمین رکھنے کا حقدار نہ ہوگا۔ نمبر 4، تمام مالیہ اور آبیانہ یہ ذمہ دار ادا کریں گے۔ مالیہ اور آبیانہ یہ ٹیکس وغیرہ جو زمینوں پر لاگو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جو زمین کے مالک ہیں وہ ادا کریں گے، اور جو کام کرنے والے مزارعین کھیتوں میں کام کرتے ہیں وہ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ کسی بھی شخص کو استبل، مویشی فارمز اور باغات کے نام پر مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ نمبر 6، تمام شگارگاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لی، البتہ تاریخی نوعیت کی شگارگاہیں مستثنی قرار دے دی گئی۔ نمبر 7، مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ زمین کے جو مالک ہیں
وہ کام کرنے والوں کو زمین سے بے دخل نہیں کر سکتے۔ صرف بٹائی نہ دینے والے یا مسلمہ شرائط کے خلاف ورزی کرنے والے مزارعین کو بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ جو زمین پر کام کرنے والے مزارع ہیں ان کو بلا وجہ زمین سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور نمبر 8، حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کرنے کے لیے اشتمال اراضی کے نام سے سکیم بنائی گئی کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعے ان کو اکٹھا کیا جائے۔ نمبر 9، پاکستان میں مشینی کاشت کے لیے تحریک امداد باہمی کی حوصلہ افزائی کے لیے اور امداد باہمی کے انجمنوں کی مدد کے لیے رقم خاص کر دی گئی۔ نمبر 10، ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینری خریدنے کے لیے کسانوں کو اور زمینداروں کو آسان اقساط پر قرضے دیے گئے تاکہ زمینداروں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ بیٹا زرعی اصلاحات تھی، یہ اس لیے بنائی گئی تاکہ کسانوں کے ساتھ حق تلفی نہ کی جائے، ان کے حقوق کو نہ مارا جائے۔ یہ اس کے 10 پوائنٹ ہیں بیٹا۔ یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا جو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اس کے 5 پوائنٹ آپ نے لکھنے ہیں۔